السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک انفو۔ آج کی ہماری تحریر کا موضوع بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ ہے اور یہ واقعہ ادارۃ الرشید کراچی کی کتاب سبق آموز واقعات سے لیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر، دونوں مچھلیوں کا شکار کر کے اپنا گزر بسر کرتے۔ کافر بت کو سجدہ کر کے جب اپنا جال دریا میں ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں اس میں آ جاتی کہ جال کو کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا، مگر مسلمان کی جال میں کچھ ہی مچھلیاں آتی۔ وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاق سے ایک دن مسلمان کی بیوی کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور قیمتی لباس سے آراستہ تھی، جس پر مسلمان کی بیوی کے دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا۔ موقع غنیمت جان کر کافر کی بیوی بولی، اگر تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی ہمارے معبود کی عبادت کرے تو تم بھی مالدار ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو گئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کو ناراض دیکھ کر وجہ دریافت کی تو بیوی نے کہا، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کر لو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا کے غضب سے ڈر، ایمان کی دولت کے باوجود کفر کی باتیں کرتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پکڑ چکی ہے تو اس نے عورت کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں کل سے مزدوری کر کے روزانہ تجھے 2 درہم دوں گا، تم اس سے اپنی ضروریات پوری کرنا۔ اس سے عورت کو تسلی ملی۔ صبح سویرے وہ شخص مزدوری کی تلاش میں نکلا لیکن کسی نے اس کی بات نہ پوچھی۔ وہ مایوس ہو کر دریا کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کے عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر پہنچا تو بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، میں آج بادشاہ کی خدمت میں تھا اور بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ تو عورت نے پوچھا، وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس شخص نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ پورا مہینہ وہ دریا کے کنارے عبادت میں لگا رہا۔ جب 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے شوہر سے کہا، اگر تم کل تنخواہ نہیں لاؤ گے تو مجھے طلاق دینا تم پر لازم ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ اس قدر پریشان ہو گیا کہ اگلے دن ایک یہودی کے پاس گیا اور نوکری کا مطالبہ کیا۔ یہودی نے نوکری تو دے دی لیکن شرط رکھی کہ تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ وہ مرد مومن کام پر لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام ایک نورانی صندوق میں 29 اشرفیاں لے کر مسلمان کی بیوی کے پاس پہنچے اور فرمایا، میں بادشاہ کا قاصد ہوں اور تمہارا شوہر ہمارے کام میں تھا، وہ ہمیں چھوڑ کر ایک یہودی کے پاس چلا گیا، اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اس سے زیادہ اجرت دیتے، بس اسی وجہ سے ایک اشرفی کی کمی ہے۔ چنانچہ وہ عورت اس میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی جس پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لکھا ہوا تھا۔ صراف یعنی اس دور کے منی ایکسچینج کرنے والے نے اس اشرفی کے بدلے میں 1000 درہم اس عورت کے حوالے کیے اور شام میں وہ مرد مومن گھر آیا تو عورت نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں آج ایک یہودی کے ہاں کام کرنے گیا تھا۔ تو اس عورت نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا، جسے سن کر وہ مسلمان روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو افسوس کرنے لگا اور بیوی سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت اپنے اوپر لازم نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے بیوی کو بھی چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا اور خدا کی عبادت میں رہ کر ہی اس کا انتقال ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بندے کو اس کے اعمال اور عبادات کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ کسی حکمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اگر انسان ان میں کامیاب ہو جائے اور اپنی زندگی صبر و شکر کے ساتھ گزارنے کا پابند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دونوں جہانوں میں عزت بخشتے ہیں۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا واقعہ اختتام پذیر ہوا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔